افسانوی ادب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناول قید۔ 1969 میں عبداللہ حسین نے یہ ناول لکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے اداس نسلیں ناول ایک لکھا تھا جو بہت زیادہ مقبول ہوا اور انہیں 1964 میں آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ناول کا موضوع۔ اس ناول کا موضوع سیاسی، سماجی اور فکری پس منظر میں انسان کی ذہنی الجھنوں اور حقیقی زندگی کے تصادم سے معاشرے پر پڑنے والے اثرات ہیں۔ اس ناول میں ایک اداس نسل کو سامنے رکھ کر ماضی کی نسلوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 4، معاشرتی اقدار اور روایات کا ذکر۔ نمبر 5، تقسیم ہند اور اس کے بعد کے حالات۔ نمبر 6، عمدہ پلاٹ۔ قید ناول جو ہے یہ بہت ہی عمدہ پلاٹ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر کچھ جگہوں پر ناول نگار جلدی میں دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ دوسرے باب کا کچھ حصہ کمزور ہے اور مصنف تیزی سے گزر گیا ہے، جبکہ ماحول ذرا دیر سے اور زیادہ تفصیل کا تقاضی تھا۔ ٹھیک ہے۔ 7 ہے منظر نگاری۔ عبداللہ حسین کا فن منظر نگاری اس ناول میں اپنے جوبن پر ہے، لیکن اس کو عبدالحسین نے صرف ضرورت کی جگہ پر استعمال کیا ہے۔ خانقاہ کے جس منظر کو واضح کرنا مقصود تھا اس کی بھرپور تصویر کشی کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے تحریر انگیزی۔ اس ناول میں خانقاہی زندگی اور اس کے پس منظر میں پیدا ہونے والی کہانیوں کی آگاہی دی گئی ہے۔ قاری ناول پڑھ کر خانقاہوں کے اندرونی نظام اور اس میں چھپی برائیوں سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ پہلے باب میں ہی ایک بچے کے جنسی جذبات کو زیر تحریر لایا گیا۔ یہ منظر نہایت تجسس اور سسپنس سے بھرپور انداز میں لکھا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا ہے خانقاہی نظام کا ذکر۔ 10واں ہے استحصالی قوتوں کا ذکر۔ نمبر 11، جاگیرداروں، پیروں اور وڈیروں کا ذکر۔ نمبر 12 ہے پراسرار واقعات کا ذکر۔ اور نمبر 13 ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری میں انہوں نے بہت سے کرداروں کو سامنے رکھ کے اس ناول میں جان پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان میں جو کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نمبر 1 ہے پیر کرامت علی شاہ۔ نمبر 2، سلامت علی شاہ، یعنی پیر کرامت کے جو بیٹا ہے اس کا نام سلامت علی شاہ ہے۔ برکت علی شاہ، کرامت علی کا باپ۔ فیروز شاہ، کرامت علی کا دوست۔ رضیہ سلطانہ، فیروز شاہ کی محبوبہ اور سلطان میر رضیہ کا والد۔ احمد شاہ، مسجد امام۔ رحمت علی، کرامت علی کا مرید خاص۔ نسرین، کرامت علی کی مریدنی اور سلامت علی کی محبوبہ۔ 10واں ہے ارشاد احمد خان، سلامت علی کا مشیر خاص۔ اگر کوشچن آ جاتا ہے کہ ناول قید کے بارے میں کردار نگاری بیان کرے تو آپ یہ سب سے پہلے یہ والے سارے نیم لکھیں گے اور ان کی آگے ڈیفینیشن لکھیں گے جو میں آگے آپ کو بتانے لگی ہوں۔ کردار نگاری، کرداروں کے نام۔ کرامت علی، کرامت علی کے باپ کا نام چودھری برکت علی تھا جو رکھوال میں رہتا تھا۔ کرامت علی جاٹ برادری کی قوم چوہان سے تعلق رکھتا تھا۔ رمضان کے مبارک مہینے کی 1 تاریخ کو پیدا ہوا۔ وہ نہایت تیز ترار اور مضبوط بدن کا مالک تھا۔ قد بھی لمبا نہ تھا مگر خوب گھٹا ہوا اور گردن بیل کی طرح موٹی تھی۔ وہ بے خوف اور پر اعتماد نوجوان نکلا۔ میٹرک 2nd ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد اسلامیہ انٹر کالج میں داخلہ لیا۔ روزانہ سائیکل پر آتا تھا۔ فیروز شاہ کا گہرا دوست۔ سیاست کے میدان میں بھی کودا۔ رضیہ سلطانہ کو پانے کے لیے بھی کوشش کی مگر بعد میں دوست کی خاطر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اپنے دوست کے کہنے پر پولیس میں بھرتی ہوا۔ 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد کرامت علی کی تقرری راولپنڈی کے جیل خانے میں ہو گئی۔ جب نوکری چھوڑ کر گاؤں واپس آیا
تو اس نے دین کی طرف پہلے تو کوئی دھیان نہ تھا، لیکن اب گاؤں آ کر 5 وقت کا نمازی کیا، تہجد اور وظیفہ بھی کرنے لگا، شرعی لباس اور کل وقت مسجد میں ہی گزارتا۔ مسجد میں امامت، بچوں کو دم ڈالنا، جن بھوت کے سائے والوں کو اور سوکھے کے مریضوں کو دم، یہاں تک کہ پیدائشی ناقص دماغ والوں کو اور سیدھے سادے بے وقوفوں کو بھی دم کرنے لگا۔ اس میدان میں اس نے اس قدر ترقی پائی کہ وہ دربار شریف میں پیر کرامت علی شاہ براکی المعروف بابا چدر والے گدی سلسلہ کرامتیہ بن گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کی خوب تربیت کی، اسے طاقت حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور دنیا کے عام انسانوں پر حکمرانی کے طرز عمل سے آگاہ کیا۔ فیروز شاہ کرامت علی کا بہت گہرا دوست تھا۔ وہ ایک پیش امام کا بیٹا تھا۔ اپنی معمولی حیثیت کے باوجود فیروز شاہ بھی کرامت علی کی مانند قدرتی اوصاف سے مالا مال تھا۔ اسکول کے زمانے سے ہی ان دو بچوں کی آپس میں دوستی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رقابت کا انداز بھی تھا۔ فیروز شاہ نے کالج میں پہنچتے ہی طالب علمی سیاست میں حصہ لیا۔ اس کے اندر لیڈرشپ کی قدرتی صفات موجود تھیں۔ فیروز شاہ سیاست میں بتدریج ترقی کی، یہاں تک کہ وہ مقامی حلقے کی سطح تک پہنچ چکا تھا، جس کی بدولت سرکاری دفتروں اور چھوٹے موٹے افسروں تک اس کی رسائی تھی۔ کچہریوں اور دفتروں میں لوگوں کے کام کرواتا تھا۔ مگر ایک روز صبح سویرے فیروز شاہ اپنے چوبارے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ یہ موت حادثاتی طور پر اندر سے سانس گھٹنے کی بنا پر واقع ہوئی ہے۔ قانون کی روح سے یہیں معاملہ ختم ہو گیا۔ رضیہ سلطانہ کی عمر گھر میں سب سے چھوٹی اور مزاج سب سے الگ تھا۔ گھر میں صرف رضیہ کے ماں باپ اور ایک بڑی بہن تھی۔ بڑی بہن کی شادی ہوئی تو گھر میں صرف 3 افراد بچے، بعد میں ماں اور باپ دونوں ہی فوت ہو چکے تھے۔ رضیہ کا قد درمیانہ، رنگ سفید، بدن دبلا پتلا اور خمدار، چہرہ گول جس پر فراخ ماتھا اور لمبی پلکوں والی چلبلاتی ہوئی آنکھیں تھیں جنہیں وہ ہر بات سے پہلے چپکا کرتی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں تھی جن کے اندر ایک برقی روح دوڑتی تھی۔ وہ دھیما پن جو اس کے خاندان والوں کا ایک وصف جانا جاتا تھا، رضیہ سلطانہ کو نام کو بھی نہ تھا۔ وہ ہر بات میں اسے شرارت سوچتی تھی اور ہر چیز میں مذاق کا پہلو نکال لیتی تھی۔ رضیہ سلطانہ کی طبیعت کا میلان فیروز شاہ کی جانب ہوتا گیا۔ بغیر شادی کے رضیہ فیروز شاہ کے بیٹے کی ماں بن گئی تو بچے کو مسجد کے باہر رکھ کر اس کی قسمت کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں امام صاحب جو فیروز شاہ کا باپ ہی تھا، اس نے بچے کو دیکھ کر انگلی اٹھائی اور 3 آدمیوں نے اس بچے کو پتھر مار کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ سارا ماجرا رضیہ سلطانہ نے اپنی آنکھوں سے کھیت میں چھپ کر دیکھا تو اب اس کے پاس بچے کا ناڑ ہی بچا تھا۔ اس نے اسے نشانی خیال کرتے ہوئے اسے ہی اپنے پاس چھپا لیا اور ان تینوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ آخری رات اس نے احمد شاہ سے ملنے کا کہا۔ کرامت علی کی بدولت ان کی ملاقات ہوئی، جس میں تینوں قاتلوں کے بارے میں احمد شاہ کو بتایا اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ احمد شاہ کے زندہ رہنے کی وجہ بھی بتا دی اور پھر بچے کا ناڑ نکال کر اس کے منہ میں دے مارا۔ صبح سویرے پھانسی کے تختے پر جھول گئی۔ 3 قتل ہونے والے افراد یہ ہیں: مراد، ایک غریب کھیت مزدور، علی محمد، گاؤں کا ترکھان، اکرم، فیکٹری ورکر۔ نیکسٹ سلامت علی۔ سلامت علی کرامت علی کا بیٹا تھا۔ سلامت علی کا ذکر ناول کے آغاز میں ہی بطور بچہ کے ہوتا ہے جب وہ 9 سال کا تھا۔ باب کے تقریباً آخر میں اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ذکر آخری 4 باب میں ہوتا ہے۔ وہ ایک پارٹی کی تنظیم میں مصروف تھا کیونکہ مشیر خاص کی بدولت اسے معلوم ہو چکا تھا کہ طاقت بندوق کی نالی سے پھوٹتی ہے۔
چنانچہ اس نے اپنے باپ کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا۔ یہ مختصر سا حال میں نے آپ کو بتایا۔ اگر کوشچن آ جاتا ہے کہ ناول قید کے کرداروں کے بارے میں مفصل جائزہ لیں تو آپ یہ تمام پوائنٹس اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔